میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر عارضی طور پہ بھیجا ہے۔ انسان کا مستقل ٹھکانہ آخرت ہے۔ دنیا کی زندگی ایک عارضی ہے، آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو اس بات کی نصیحت فرمائی ہے کہ تم دنیا سے دل نہ لگانا، اپنے دل میں دنیا کو جگہ نہ دینا، اس لیے کہ تم دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہو۔ جب مسافر کوئی سفر کرتا ہے وہ رستے میں دل نہیں لگاتا، رستے میں بڑے بڑے بنگلے نہیں بناتا، بڑے بڑے مال و دولت جمع نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ سفر میرا ایک عارضی ہے، میری ایک منزل ہے، میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے۔ اس طرح دنیا میں آنے والے ہر انسان کی منزل آخرت ہے۔ ہم ایک سفر سے گزر رہے ہیں۔ نادان ہے وہ مسلمان جس نے مسافر خانے سے دل لگا لیا ہے اور ہمیشہ رہنے کے منصوبے بنا لیے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک بار نہیں، بار بار اللہ نے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی ہے، اے میرے بندو، دنیا کے دل نہ لگانا۔ دنیا کی مذمت بیان فرمائی، دنیا کی حقیقت بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان کے دل دنیا کی محبت سے خالی تھے۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تم دنیا میں عارضی ہو، تمہاری منزل آخرت ہے، موت حقیقت ہے، قبر حقیقت ہے۔ اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے کہ ایک دن حساب کتاب کا مرحلہ ہر انسان کے ساتھ آنے والا ہے۔ تو لہٰذا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان یہ بالکل تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ اگر اپنے دل کو دنیا کی محبت سے بھر لیا، آباد کر لیا، سمجھ لو ڈوب گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور انسان اپنے زندگی کے مقصد کو بھول گیا۔ اس لیے کہ جو دل ہے، اس دل میں یا تو دنیا کی محبت آ سکتی ہے یا اللہ کی محبت آ سکتی ہے۔ دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، یا تو دنیا ہوگی یا اللہ ہوں گے۔ اور اللہ نے دل انسان کو اپنے لیے بنا کر دیا ہے کہ میرے بندے کے دل میں میری محبت ہو، میرا عشق ہو۔ آج اللہ سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ معاشرے پہ نظر ڈالیں، اللہ سے محبت کرنے والے کتنے ہیں؟ اللہ کی محبت کے حصول کے لیے محنت کرنے والے کتنے ہیں؟ اللہ کی طلب میں نکلنے والے کتنے ہیں؟ دنیا کی دوڑ کس طرف لگ رہی ہے؟ انسان کی سوچ دن رات کیا بن رہی ہے؟ ایک نوجوان کی، ایک مرد کی، ایک عورت کی، ایک
جوانی میں چڑھنے والے بچے کی سوچ کیا ہے؟ سوچ یہی ہے کہ میری کامیابی دنیا کے مال اور دولت کے آنے میں ہے، میری زندگی کا سکون بڑے عہدے میں ہے، میری زندگی کا سکون بڑی گاڑی اور بڑے بنگلے کے اندر ہے، میری زندگی کا سکون مال کے ڈھیر کے اندر ہے، مال و دولت کی ریل پیل کے اندر ہے۔ یہ آج کے مسلمان کی سوچ بن چکی ہے، اور اسی دنیا کے مال و دولت میں مقابلے چل رہے ہیں۔ اس کا مکان بڑا ہے، میرا کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس گاڑی بڑی ہے، میرے پاس اس سے بڑی ہونی چاہیے، اس سے پیسہ میرا ڈبل ہونا چاہیے، میرا کاروبار زیادہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں مقابلے چل رہے ہیں، جبکہ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر سے زیادہ نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو دنیا میں کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ نصیب نہ ہوتا۔ آج دل ڈوب چکے ہیں، ویران ہو چکے ہیں، دنیا کی محبت میں مسلمان اندھا ہو چکا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے حلال اور حرام کی تمیز ختم، حق اور باطل ختم، سچ اور جھوٹ ایک ہو چکے ہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ دل دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت اتنی خطرناک چیز ہے، ہر بیماری کی جڑ دنیا کی محبت ہے، ہر گناہ کی بنیاد دنیا کی محبت ہے۔ انسان کسی کا حق کیوں مارتا ہے؟ انسان کسی کی زمین پہ قبضہ کیوں کرتا ہے؟ کسی کے مال کو کیوں چھپاتا ہے؟ کسی کا مال چوری کیوں کرتا ہے؟ کسی کے مال پہ ڈاکہ کیوں ڈالتا ہے؟ کسی کا حق دبانے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ رشوت کا بازار کیوں گرم کرتا ہے؟ ناحق کسی کے ساتھ کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہر گناہ کی بنیاد میرے نبی نے فرمایا یہ دنیا کی محبت ہے۔ اس لیے جب دنیا کی محبت میں دل ڈوب گیا، اب اس کے لیے ہر گناہ کرنا، ہر ناجائز خواہش کو پورا کرنا آسان ہو گیا۔ ناجائز خواہشات، ناجائز شہوات کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی مثال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زبردست انداز میں سمجھائی۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے۔ ایک کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کشتی اس پانی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ پانی ہوگا کشتی چلے گی، پانی نہیں ہوگا کشتی نہیں چلے گی۔ پانی کشتی کی ضرورت ہے۔ جب کشتی کے نیچے رہے تو کشتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتی ہے، منزل تک پہنچ جاتی ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کشتی ڈوب جاتی ہے، تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس کشتی نے پانی کو مقصد بنا لیا، پانی کو مقصد بنایا، کشتی ڈوب گئی۔ جب تک کشتی نے پانی کو ضرورت کے درجے میں رکھا، کشتی چلتی رہی۔ اگر مسلمان، اگر آج کا انسان اس دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھے تو اس کی زندگی خوبصورت ہے، اس کا دل اللہ کی محبت سے آباد ہو سکتا ہے، اس دل میں اللہ کا عشق آ سکتا ہے۔ جو ہی یہ اس دل میں دنیا کی محبت کو ڈالتا ہے، دنیا کی محبت کو رکھ لیتا ہے، تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے، دل کی کشتی ڈوب جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، پھر اندھا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے
بڑے سے بڑے گناہ کو کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا۔ آج یہی حالت ہے، آج دل دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہیں تمہیں کافروں کا اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں بڑی عیش و عشرت سے چلنا، بڑی ریل پیل کے ساتھ چلنا، اے ایمان والو کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ دیکھو ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، بڑے کامیاب ہیں۔ مال دولت کا آنا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اگر یہ کامیابی کی ضمانت ہوتا تو قارون اور حامان کامیاب ہوتے، نمرود کامیاب ہوتا، فرعون کامیاب ہوتا۔ یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، کامیابی کی ضمانت اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ اس کے رسول والی زندگی کو اپنانا یہ کامیابی کی ضمانت ہے، دنیا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اگر دنیا کامیابی کی ضمانت ہوتی، معیار ہوتا، تو پھر اللہ کے نبی کے پاس دنیا بڑی ہوتی، جنہیں آفریں ملیں، جنہیں اختیار ملا۔ اگر آپ چاہیں ہم احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں۔ اللہ کے نبی چاہتے اپنی اولاد کے بڑے بڑے گھر اللہ سے لے سکتے تھے، بنا سکتے تھے، سونے چاندی کے ڈھیر ان کے گھروں میں لگ سکتے تھے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 دن گزر جاتے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ فرماتی ہیں 3 دن گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، اور بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں۔ آپ نے ایسی دنیا سے بے رغبتی اختیار کی ہے کہ دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی کہ کیسی آپ نے دنیا سے بے رغبتی والی زندگی بسر کی۔ اور آپ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ مجھے مسکین رکھنا اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ فرمانا۔ آپ کو یہ پسند تھا۔ تو جس کی دل کی دنیا برباد ہو گئی، اجڑ گئی، سمجھ لو وہ تباہی میں چلا گیا۔ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان بڑے بڑے حرام کام کر لیتا ہے، اکتفا نہیں کرتا، قناعت کی دولت نہیں ہے کہ اللہ نے جو دیا اس پہ شکر ادا کروں۔ کسی سے پوچھو کاروبار کیسے ہے، بس مندہ ہی ہے، بڑا مشکل ہے، حالانکہ رزق لے کے آتے ہیں۔ کتنا خطرناک جملہ بولتا ہے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جس دن اللہ اچھا رزق دیتا ہے تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے۔ اور کبھی رزق تھوڑا سا کم ہوتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيَّ رِزْقًا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ایسے خطرناک جملے ناشکری کے بولتا ہے، زبان پہ شکر آتا ہی نہیں ہے، رزق لے کے آتا ہے، اور کبھی اللہ کی طرف سے امتحان آ جاتا ہے، سیل نہیں ہوئی، رزق کم ملا تو مایوس ہو کے آیا کہ میں سارا دن دکان پہ رہا، سارا دن میں نے محنت مزدوری کی، آج مجھے کچھ بھی نہیں ملا، مایوس ہو کے آتا ہے۔ زبان پہ رب کا شکر ادا نہیں کرتا۔ نعمتوں کا فقدان اس وجہ سے ہے کہ زبان پہ شکر نہیں آتا، زبان پہ شکر نہیں آتا کہ اے اللہ میں تیرے ساتھ اس حال میں بھی راضی ہوں، اس حال میں بھی تجھ سے خوش ہوں۔ آپ نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی، جو ہی آپ کو نظر آتا کہ صحابہ کے دل دنیا کی طرف مائل ہونے لگے، آپ فوراً تربیت فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک ریشمی بڑا خوبصورت کپڑا آیا، صحابہ اسے پکڑ کے دیکھنے لگے، بڑا اچھا کپڑا ہے۔ آپ سمجھے کہ صحابہ دنیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں، آپ نے فوراً فرمایا کہ تمہارا ساتھی سعد جنت میں اس سے زیادہ اچھے کپڑوں کے ساتھ۔ فوراً ان کی توجہ آخرت کی طرف دلائی۔ دل دنیا کی محبت سے خالی تھے، اس لیے ان صحابہ کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بڑا آسان تھا۔ قیمتی سے قیمتی چیز
اللہ کو دینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، کوئی مشکل نہیں تھا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ تم اس وقت تک کامل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کر ڈالو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے پاس 2 باغ ہیں، اگر میں اللہ کو دے دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تجھے جنت ملے گی۔ ایسا یقین تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر کہ اللہ اس کے بدلے میں مجھے بخشش میری فرمائیں گے، مغفرت فرمائیں گے، مجھے میرے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، ایسا یقین۔ فرمایا تجھے اس کے بدلے جنت ملے گی۔ فرمایا یا رسول اللہ میں دونوں باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایک باغ دے دو، ایک اپنے بچوں کے لیے رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا سب سے خوبصورت جو باغ جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میرے دل کو بڑا اچھا لگتا ہے، وہ باغ میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ اللہ کو دینا مشکل اس لیے نہیں تھا میرے عزیزو، دل دنیا کی محبت سے خالی تھے۔ آج دل دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، صدقہ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ رہے گا۔ الذی جمع مالا وعددا، یہ مال کو گنتا جا رہا ہے، جمع کرتا جا رہا ہے، بینک پہ بینک بھرتا جا رہا ہے، پلاٹ پہ پلاٹ خریدتا جا رہا ہے کہ میرا مال مجھے آخرت میں بچا لے گا۔ یہ بڑا دھوکے کا گھر ہے، دنیا بڑی دھوکے والی جگہ ہے، دنیا اتنا بڑا دھوکہ ہے، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں۔ بڑا دھوکہ انسان کو لگا ہے، انسان آخرت کو بھول گیا ہے۔ اس لیے رشوت کا بازار گرم، دنیا کی محبت، سود کا بازار گرم ہے، دنیا کی محبت، اور آن لائن کاروبار کی ناجائز تجارتی شکلیں اتنی وجود میں آ چکی ہیں، لوگ اس میں اتنے گر چکے ہیں، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ مال آنے والا نفع حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے، انہیں صرف پیسہ چاہیے، پیسہ اور کچھ نہیں۔ دنیا کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، انہیں پیسہ چاہیے، حلال سے آئے، جھوٹ سے آئے، فراڈ سے آئے، ناجائز طریقے سے آئے، بس پیسہ چاہیے، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ یہ میرے ساتھ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور میں کتنے بڑے دھوکے میں جا رہا ہوں۔ آپ جا رہے تھے، ایک کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پہ ایک مردار بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا۔ صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اس بکری کے مردار بچے کی تم کتنی قیمت دو گے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو تو کوئی مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو تو مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس سے بھی گری ہوئی ہے۔ اللہ کی نظروں میں دنیا کی حقیقت اس مردار بکری کے بچے سے بھی گری ہوئی ہے۔ الدنیا جیفا وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے، میرے نبی نے فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں جو ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے دنیا کے مال و دولت کو حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی مثال کتوں کی طرح ہے، ان کی مثال کتوں کی طرح ہے۔ یہ دنیا کے پیچھے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں، ایمان برباد کر دیتے ہیں، ایمان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور جھوٹ بول کے اپنی چیز بیچتے ہیں، حرام طریقے سے مال حاصل کرتے ہیں۔ یہ دنیا مردار ہے اور یہ طلب کرنے والے کتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا، بڑی عبادت کرنے والا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اور اس کی دعا بڑی قبول ہوتی تھی، دعائیں اس کی بڑی قبول ہوتی، مستجاب الدعوات تھا۔ تو قوم کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ تم ایسے کرو، واقعہ لمبا ہے میں مختصر سنا رہا ہوں، کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو۔ انہوں نے کہا وقت کے نبی کے خلاف میں بد دعا کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں مانا۔ 2 سے 3 مرتبہ وہ آئے، مال و دولت لے کر آئے،
دنیا کے مال و دولت کو دیکھ کر اس نے زبان کھولی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے. ابھی کی نہیں تھی، زبان کھولی تھی، مان گیا تھا، تیار ہو گیا تھا. اللہ نے اس کی زبان کو نیچے تک بڑا کر کے لمبا کر دیا اور کتے کی طرح ہو گیا. قرآن کہتا ہے اس کی مثال کمثل الکلب، کتے کی طرح ہے. اس کی زبان بولے کتے کی طرح لٹک رہی تھی، اس لیے کہ وہ دنیا کی مال و دولت کی خاطر اپنا ایمان بیچ چکا تھا، دنیا کے مال کی خاطر اپنے ایمان کو برباد کر چکا تھا. یہ دل اللہ نے دنیا کے لیے نہیں دیا، یہ دل اللہ نے اپنے لیے دیا ہے. یہ جتنے جسم کے جو اعضاء ہیں، ان اعضاء کے ہم مالک نہیں ہیں. یہ جسم، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دماغ، یہ دل، یہ میرے عزیزو ہمارے پاس امانت ہے. یہ امانت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس کی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم خود پیدا ہوئے ہو یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے. جب اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، خلق الانسان من نطفہ، انسان کو اللہ نے بنایا. انا خلقنا الانسان من نطفہ، انسان کو ہم نے بنایا. جب اللہ نے بنایا پھر ملکیت بھی اللہ کی ہے. آنکھ کے مالک اللہ ہیں، کان کے مالک اللہ ہیں، دل کے مالک اللہ ہیں. یہ اعضاء میرے پاس، آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں. اگر ان اعضاء کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں، ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں. خودکشی کیوں حرام ہے؟ کوئی کہے کہ میرا جسم، میں مالک ہوں، میں نے خودکشی کی. نہیں، یہ مالک ہے ہی نہیں، اس لیے خودکشی حرام ہے. اپنی مرضی سے یہ انگلی نہیں کاٹ سکتا، اپنی مرضی سے یہ انگلی نہیں کاٹ سکتا. کرے گا تو گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ یہ ان اعضاء کا مالک ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے ملکیت میں ہیں. یہ اعضاء اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوں گے تو یہ امانت صحیح ادا ہو رہی ہے. اگر ان اعضاء کو اللہ کی بغاوت میں استعمال کیا، ہم ان اعضاء سے خیانت کر رہے ہیں. تو دل اللہ کی محبت کے لیے ہے، دنیا کی محبت کے لیے نہیں ہے. مسلمان اس دنیا کی محبت میں کتنی بڑی بڑی اللہ سے بغاوت کرتا ہے. نماز کے وقت اس کی دکان کیوں بند نہیں ہوتی؟ یہ علامت ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. یہ ملازمت سے اٹھ کے نماز کے لیے نہیں آتا، یہ علامت ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. مال و دولت کی خاطر یہ اللہ کے حکم سے بغاوت کرتا ہے، توڑتا ہے، یہ علامت ہے اس کا دل دنیا کی محبت میں ڈوب چکا ہے. دنیا کے مال و دولت کے لیے تو وقت بھی قربان، نیند بھی قربان، جان بھی قربان. کتنی چیزیں یہ قربان کرتا ہے، کتنی خواہشات کے اوپر چھری چلا دیتا ہے صرف مال کو لینے کے لیے. رات 12 بجے تک اسے دکان پہ بیٹھنا پڑے تو بیٹھتا ہے. فجر کے نماز کے بعد دکان کھولتا ہے، رات 12 بجے اس کی دکان بند ہوتی ہے. بڑا آسان ہے، اسے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن نماز کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھانا، اس کو ایسے لگتا ہے جسے کسی نے میرے سر پہ لا کے پہاڑ رکھ دیا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا بتا رہا ہے یہ عمل مسلمان کا؟ کہ دل میں دنیا کی محبت. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ نے انہیں شام کا گورنر بنایا. ایک علاقے کے گورنر تھے بحرین کے، تو بحرین سے مال لے کر آئے، جزیہ اور لے کر مدینے میں آئے. صحابہ کو پتہ چلا کہ بحرین سے حضرت ابو عبیدہ مال لے کر آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال اس طرح آتا تھا اب صحابہ میں تقسیم فرما دیتے تھے. تو انصار صحابہ آ گئے. نماز فجر سے آپ فارغ ہوئے، آپ نے دیکھا انصار صحابہ کٹھے ہو کے سامنے ہیں لیکن کچھ بول بھی نہیں رہے، اور آپ سمجھ گئے یہ وہ جو مال بحرین سے آیا ہے یہ اسے لینے کے لیے آئے ہیں. آپ نے فرمایا تم اس مال کو کی تقسیم کے خواہش مند ہو، اس کو لینے کے لیے آئے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مال کی تقسیم ہی چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، تنبیہ فرمائی، یعنی آپ صحابہ کی طرف سے چھوٹا سا عمل بھی جس سے آپ کو محسوس ہوتا
کہ ان کے دل دنیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں، دنیا کے مال کی طرف مائل، فوراً آپ تربیت فرماتے تھے، اصلاح فرماتے تھے. فرمایا مجھے اپنی اس امت پہ فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے کہ یہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو جائے گی. آگے آنے والی زندگی جو مسلمانوں کی ہوگی وہ فراوانی والی ہوگی. لگتا ایسے ہے کہ ساری دنیا کی جو مشقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لی، امت کے لیے فراوانی کا انتظام ہو گیا. تو آپ نے فرمایا مجھے فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ پہلی امتوں نے دنیا میں آپس میں مقابلے کیے، مال و دولت میں ان کے مقابلے چلے، وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. میری امت بھی اس پہ بھی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ یہ مال و دولت میں مقابلے کریں گے اور اس مال و دولت کے مقابلے کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. آج وہ زمانہ ہے مسلمان کی دوڑ مقابلے مال و دولت میں چل رہے ہیں. اس کی جان دکان میں پھنسی ہوئی ہے، اس کی جان مال میں پھنسی ہوئی ہے، اس کی جان ڈالر اور پاؤنڈ اور ریال میں پھنسی ہوئی ہے. ایسی دنیا کی محبت میں لگا ہوا ہے جیسے جان پھنسا بیٹھا ہے. حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں. عطار کہتے ہیں خوشبو کا کام کرنے والے، عطر فروش تھے. دکان تھی، شیشیاں خوشبو کی رکھی ہوئی تھیں، عطروں کی رکھی ہوئی تھیں. ایک فقیر آیا دکان پہ، تو دکان پہ داخل ہوا تو شیشیوں کو دیکھنے لگا. تو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پوچھا کہ تم میری دکان کی شیشیوں میں بڑے غور سے دیکھ رہے ہو، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تم لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں لینا تو نہیں چاہتا، میں لینا نہیں چاہتا. پھر تم کیا غور سے دیکھ رہے ہو؟ تو فقیر کہنے لگا میں یہ غور سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جان ان شیشیوں میں پھنسی ہوئی ہے، وہ کیسے نکلے گی؟ وہ تو ایک شیشی سے نکل کر دوسری میں، دوسری سے تیسری میں، تم کیسے مرو گے؟ تم تو اپنی جان اس دکان میں پھنسا چکے ہو. تو حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے جیسے تیری جان نکلے گی ایسے میری نکل جائے گی. تو کہتے میری جان تو ایسے نکلے گی. دکان کے باہر لیٹا اور کلمہ پڑا، فوت ہو گیا، روح پرواز کر گئی. اتنے حیران ہوئے اور یہ بات ان کے دل کے اوپر اتنی اثر کی، دکان چھوڑ دی. اللہ کی محبت سیکھنے نکلے. اللہ نے وقت کی ولایت نصیب فرمائی اور کتنے لوگوں کی ہدایت کا مرکز بنے. ایک فقیر کتنا بڑا پیغام دے کر گیا کہ میری جان ایسے نکلے گی، کیوں؟ میرا دل دنیا کی محبت سے خالی ہے. دنیا ہماری ضرورت ہے، ہم ضرورت کے درجے میں رکھیں گے، استعمال کریں گے کیونکہ ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. نظام چلانا ہے، اللہ نے پیٹ لگایا ہے، جسم دیا ہے، کپڑوں کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، بیوی بچوں کی ضرورت، ماں باپ کی ضرورت. ضرورت کے درجے میں ہو لیکن مقصد تو نہ ہو. آج ہم ڈوبے اس لیے ہیں، آج تباہی اس لیے ہے کہ دنیا ہمارا مقصد، دنیا ہمارا مقصد، دنیا ہمارا مقصد بنا تو مسلمان تباہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے. حضرت عمر نے ایک مرتبہ شام کا دورہ کیا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ اے ابو عبیدہ، اتنی شام کے اندر دنیا کی ریل پیل آ چکی ہے. عمر سمجھتے تھے کہ ابو عبیدہ کی زندگی بھی بدل گئی ہو گئی، بڑا خوبصورت محل ہوگا، بڑے نوکر چاکر ہوں گے، بڑے اچھے اچھے کھانے پک رہے ہوں گے وہ ابو عبیدہ کے محل میں، ذرا جا کر دیکھ کر تو آؤں. آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ، میں نے تیرے گھر کا دورہ کرنا ہے، تیرا گھر بھی دیکھنا ہے. حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے اے حضرت امیر المومنین، میرا گھر دیکھو گے سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں ملے گا. حضرت عمر نے اصرار کیا کہ مجھے اپنا گھر دکھاؤ. حضرت ابو عبیدہ انہیں لے کر چل پڑے. امیر المومنین شام کا گورنر اس کا محل دیکھنے جا رہے ہیں. ایک مقام پہ پہنچے، ایک جھونپڑی بنی ہوئی، جھونپڑی، اور وہاں ایک جائے نماز صرف پڑا ہوا. تو حضرت عمر سے کہا اے امیر المومنین، یہ شام کے گورنر کا محل ہے. حضرت عمر کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے؟ یہاں ٹھہرے ہو، یہاں رہتے ہو؟
فرمایا ہاں یہیں رہتا ہوں. فرمایا کھانے پینے کا چیز کوئی سامان ہی نہیں ہے. تو اوپر ہاتھ اٹھایا, بڑھایا, ایک پیالہ اٹھایا اور اس میں پانی اور چند روٹی کے ٹکڑے بکو کے رکھے ہوئے تھے. فرمایا اے امیر المومنین, سارا دن لوگوں کے کاموں میں مصروف رہتا ہوں اور ایک عورت مجھے ایک وقت میں 3 روٹیاں بنا دیتی ہے, کھا لیتا ہوں, جب وہ خشک ہو جاتی ہے پانی میں بھگو دیتا ہوں, شام کو کھا لیتا ہوں. یوں نظام چل رہا ہے. حضرت عمر اس محل میں جھونپڑی میں رونے لگے. فرمایا میں نے کہا نہیں تھا امیر المومنین سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں ملے گا. فرمانے لگے اے ابو عبیدہ, دنیا نے تیرے اوپر اثر نہیں کیا, تیری زندگی تو ویسے ہی ہے جیسی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. یہ تھے صحابہ. دنیا کا مال و دولت نہیں تھا. عزت کتنی ملی, عزت کتنی ملی, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گئے, یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. اولئک هم الصادقون, یہ سچے ہیں. اولئک هم المفلحون, یہ کامیاب ہیں. قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے, قرآن ان کے ایمان کی گواہیاں دے رہا ہے. میرے عزیزو, صحابہ نے تجارتیں بھی کیں, صحابہ نے کاروبار بھی کیے, صحابہ نے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا, لیکن دنیا سے دل نہیں لگایا. اب کیسے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے یا دنیا کی محبت ہے؟ بڑی آسان اس کا طریقہ ہے. اگر اللہ کے حکم کی خاطر یہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے, یہ نشانی اور علامت ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. یہ مال کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, حرام طریقے حاصل کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, رشوت حاصل کرتا ہے, بینک پہ سود پہ پیسے رکھ کر سود کھاتا ہے, سود لیتا ہے, سود دیتا ہے. یہ ساری نشانی علامتیں بتا رہی ہیں. پرائز بانڈ کا کام کر کے ناجائز رشوت لیتا ہے اور جوا کھیلتا ہے. یہ ساری علامت اور نشانی ہیں. ناجائز طریقے سے کاروبار کرتا ہے اور آن لائن تجارت ناجائز طریقے سے کر کے نفع لیتا ہے. یہ علامتیں ہیں کہ دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے اور اس نے اپنے آپ کو دنیا کی محبت میں ڈبو دیا ہے. یہ قبر کو بھول چکا ہے, موت کو بھول چکا ہے, مرنے کو بھول چکا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کی دنیا سے اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے, پھر موت اس کو آ کر دبوچ لیتی ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, ایک لمحہ بھی موت آگے پیچھے نہیں ہوتی. یہ کہتا ہے فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ, ٹھہرو ایک منٹ, میں ذرا صدقہ کر لوں, وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, میں ذرا نیک بن جاؤں, میں نماز پڑھوں, میں صدقہ دوں, میں توبہ کروں. فرشتہ کہتا ہے نہیں نہیں, اب تو وقت ختم ہو چکا ہے, جو کرنا تھا وہ کر لیا. یہ بیچارہ دنیا کی ساری خواہشات لے کر منو مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے. بڑی اس کی خواہشات تھیں, مکان بنے گا, گاڑی آئے گی, بنگلے آئیں گے, کوٹھیاں بنیں گی, تجارتیں ہوں گی. بڑی ساری رات کو سوتے بستر پہ بڑی یہ امیدیں قائم کرتا تھا, بڑی سوچتا تھا اور بڑے قیافے لگایا کرتا تھا. یہ ساری محنت کس کی تھی؟ یعیدہم ویمنیہم, یہ شیطان کی محنت تھی. شیطان تمہیں بڑی بڑی لمبی امیدیں دلاتا ہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, قرآن کہتا ہے سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے کہ شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہ سوچ کو بدلو کہ میری کامیابی کی ضمانت دنیا کی مال و دولت نہیں. میری زندگی میں اگر اللہ کا حکم ہے, نبی کی زندگی ہے, تو میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں. اگر اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں, نبی کی زندگی کے خلاف زندگی بسر ہو رہی ہے, سمجھ لے کہ یہ تباہی کی طرف اپنے ساتھ یہ بڑا ظلم کر رہا ہے. اس سے بڑا اپنے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے کہ جو دنیا کی خاطر اللہ کے حکم کو توڑتا ہے. اب یہ دل دنیا کی محبت سے کیسے پاک ہوں گے؟ جب نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے, جن کے دل دنیا کی محبتوں سے خالی ہیں, قرآن کے درس میں بیٹھیں گے, دین کی محفلوں میں بیٹھیں گے, ذکر کی مجالس میں بیٹھیں گے. ہر پیر کو یہاں پہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے. دل کے اوپر اللہ کے نام کی ضرب لگائیں گے, انشاءاللہ یہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی اور یہ دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک فرما کر اپنی محبت پیدا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.